والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ یہ وحی کی ان حکمتوں والی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہیں، اور اے سننے والے تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تجھے ملامت زدہ مردود کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ من الحکمہ، حکمت والی باتوں میں سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس رکوع میں جو احکام بیان کیے گئے وہ حکمت والے احکام ہیں۔ حکمت کا کام وہ ہے جس کی صحت پر عقل گواہی دے اور اس سے نفس کی اصلاح ہو۔ یہاں آیت میں جو احکام دیے گئے وہ سب کے سب پرعز حکمت ہیں۔ ان احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کا قتل ناجائز و حرام ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو، وعدے کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو، بغیر تحقیق کے باتوں کے پیچھے نہ پڑو، آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا، زمین میں اترا کر نہ چلو، تکبر اور خود نمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند اور عاجزی و انکساری پسند ہے، شرک سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 18 آیتیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سے مدحورات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں تھیں۔ ان کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اور انتہا شرک کی ممانعت پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کوئی قول و عمل اس کے بغیر قابل قبول نہیں۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے چن لیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بری بات بول رہے ہو۔ قوماً عظیمہ، بڑی بات۔ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ بد نصیبوں، اپنے لیے لڑکیاں پسند نہیں کرتے، ان کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہو اور برا مناتے ہو اور انہیں زندہ درگور کر دیتے ہو، بلکہ انہیں قتل کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ثابت کرتے ہو۔ کیا خدا نے تمہارے خیال کے مطابق اچھی چیز یعنی لڑکے تمہارے لیے اور بری چیز اپنے لیے رکھی؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ فی هذا القرآن، اس قرآن میں۔ اس رکوع میں عقائد اسلامیہ میں سے 4 اہم ترین بنیادی عقائد کو بیان فرمایا گیا۔ پہلے قرآن کے بارے میں، پھر توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور پھر آخر میں قیامت کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں نصیحت کی باتیں بار بار بیان فرمائیں اور کئی طریقے سے بیان فرمائیں، جسے کہیں دلائل سے تو کہیں مثالوں سے، کہیں حکمتوں سے اور کہیں عبرتوں سے، اور ان مختلف انداز میں بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی طرح نصیحت و ہدایت کی طرف آئیں اور سمجھیں۔ یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرمایا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے اور بعض مثالوں سے۔ یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے، کسی وقت اسے ڈرا کر سمجھانا مفید ہوتا ہے اور کسی وقت نرمی سے۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا،
لیکن آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس اصلاح و تفہیم نے کفار کے حق سے نفرت میں ہی اضافہ کیا، کیونکہ بارش اگرچہ بابرکت ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں بارش کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے وہاں پر سمیل پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ لیتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ کل تم فرماؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت عام فہم دلیل بیان فرمائی کہ بالفرض اگر دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کو دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا، اس طریقے سے کہ ایک خدا یہ کہتا کہ میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا کہ میں نے مغرب سے اس کو طلوع کرنا ہے، تو دونوں کے اندر باہم تساوت ہوتا، تو اس کے اندر باہم اگر ایک کی بات مان لی جاتی اور دوسرے کو اگنور کر دیا جاتا تو ایک کا عاجز آنا لازم ہوتا، اور جو عاجز ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو جب دو کے ساتھ متصادم چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقع ہو دوسری نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عاجز ہونا محتاجی اور نقص خامی ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔ خدا ایک ہی ہے، یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ تو سبح لہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں بسنے والی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے، اور یہ تسبیح دونوں طرح ہے، زبان حال سے بھی، اور وہ اس طرح کہ تمام مخلوق کے وجود اپنے صانع یعنی بنانے والے کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ تسبیح زبان قال سے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی ثابت اور صحیح ہے، اور حدیث کثیرہ اس پر دلالت بھی کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے کی انگشت مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو حق ہے کہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ بات خود اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، البتہ تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ زبان حال کی تسبیح تو وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مخلوق میں غور و فکر کر کے خالق کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اور زبان قال کی تسبیح عمومی طور پر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر شے
کس زبان میں تسبیح کرتی ہے ہم نہیں سمجھتے، اور ہر چیز کی تسبیح کا جان لینا ہمارے لیے مشکل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کسی کو ان چیزوں کی تسبیح سمجھنے کی صلاحیت دے دے، وہ جدا بات ہے۔ تو الغرض ہر چیز اپنے انداز کے اندر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ایک بندہ ہے، انسان کو بھی چاہیے اس کے اعضاء ذکر اللہ کے اندر مشغول ہیں، اس کی تسبیح اور تعلیل پڑھتے ہیں، تو انسان کی زبان بھی ذکر اللہ کے اندر مشغول رہے، اللہ کا ذکر کرنے والی بن جائے، اس کے اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ کی حمد اور ثنا اور پاکی بیان کرنے والے بن جائیں، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ اس رب العالمین احکم الحاکمین کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے والا ایک انسان، ایک بندہ بن جائے۔ اسی کے اندر انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن حکیم کا ہمیں رب العالمین صحیح معنوں کے ساتھ فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔